الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام مہمان بھائی، پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے صدر چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب، میرے بھائی چودھری جعفر اقبال صاحب SMNA، میاں طارق محمود صاحب، نواب زادہ طاہر الملک صاحب، میجر معین صاحب، چودھری ذوالفقار متا صاحب، راجہ محمد اسلم صاحب، جاوید بٹ صاحب، امجد فاروق صاحب، اور اسلام آباد سے آئے ہوئے میرے بڑے بھائی دوست ڈاکٹر طارق فضل صاحب اور ان کے جتنے رفقاء ہیں، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے تمام بزرگ بھائی، نوجوان ساتھی، بچے، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ استقامت عطا فرمائی۔ جب میں نے 2008 کے اندر مشکل حالات کے اندر، یہی سٹیج تھا، یہی حویلی تھی، یہاں سے میں نے اپنی سیاست کا ایک خاص سوچ اور مشن کا آغاز کیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آج بھی مجھے اسی سوچ پر کھڑا کیا ہے، اور میں اس سے بڑھ کر اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج بھی استقامت کے ساتھ اس سفر سے لے کر آج کی منزل تک میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ہر حال میں آج اس اپوزیشن کے دور میں بھی میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے جو عزت عطا کی، جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، وہ میرے انہی بزرگوں، انہی بھائیوں، انہی نوجوانوں، انہی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے فیصلے کی وجہ سے میں آج یہاں پر کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی ہم اس حق والے راستے پر کٹھے ہیں۔ دو چیزیں تین سمجھانا چاہتا ہوں۔ سیاست جب سے پاکستان بنا ہے، اور جب یہ نہیں بنا تھا، جب انگریز کی حکومت تھی، جب انگریز قابض تھا، سیاست تب بھی ہو رہی تھی۔ آپ کئی فیملیوں سے پوچھیں، جب میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں تو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ میرے والد، میرے دادا، نانا وہ پارٹیشن سے پہلے کانگریس سے MLA تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے نانا منسٹر تھے۔ آج بھی 73 سال ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا ہے، اور وہاں پر سیاست کا نظام رواں دواں ہے۔ لوگ منتخب ہوتے رہے، کوئی MNA، MPA، کوئی وزیر بنتا رہا، وہ دنیا سے جاتے رہے، اور ان کی آنے والی نسلیں یا نئے لوگ ہماری طرح کے کارکن آگے آتے رہے، لوگ انہیں بھی عزت دیتے رہے، اپنا ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچاتے رہے۔ لیکن دو چیزوں کا فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ انگریز قابض تھا، سیاست تب بھی ہو رہی تھی، ادارے انگریز کے بنائے ہوئے تھے۔ بھئی انگریز قابض تھا ہمارے اور کہ نہیں قابض تھا؟ قابض تھا نا، لیکن سیاست پھر بھی ہو رہی تھی، فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، عدلیہ بھی تھی۔ ہمارے ہی لوگ، فرق یہ تھا کہ وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کر چکے تھے، سرہم ہو چکے تھے، وہ سر جھکا چکے تھے۔
جس کی سزا ہم بھگتے رہے اور پھر ایک تقسیم ہوئی جس میں ہم یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد ملک مل گیا، مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کا تصور دے دیا گیا، پاکستان ایک آزاد سلطنت بن گیا۔ غور و فکر کرے، پاکستان جب وجود میں آیا تو یہ کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ لاہور سے لے کر ڈھاکہ تک، چٹاگانگ تک۔ 1970 کے بعد کتنا پاکستان رہ گیا؟ کراچی سے لے کر لاہور تک۔ باقی کا کدھر گیا؟ ایک نیا ملک بن گیا، کہ نیا ملک کو وجود مل گیا، کیا اسے کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش۔ کسی بزرگ نے، کسی نوجوان نے یہ پوچھا آج تک کسی حکمران نے، کسی کالم نگار نے، کسی ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے اینکر نے یہ کہا کہ کیوں نہیں اس پہ کمیشن بنا؟ جب پاکستان دو لفظ ہوا تو کسی کی تو غلطی تھی۔ 90,000 کے قریب ہماری افواج گرفتار ہوئی، کسی کی غلطی تھی؟ کیا اس پہ کوئی فیصلہ ہوا؟ کسی کو سزا جزا ہوئی؟ نہیں۔ میں جب مغرب کی نماز سے پہلے اسٹیج پر آیا تو میں غور کر رہا ہوں کہ میلے کا سما ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپوزیشن کے دور میں بھی میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے آ کر یہ ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عبد المالک کا ڈیرا کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر، اس آزاد ریاست کے اندر آزادی کا کنسپٹ چاہتے ہیں، آپ قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کو عزت ملے، آپ کے ووٹ کے ذریعے سے ہی حکومت بنے، آپ کی ووٹ کے ذریعے سے ہی آپ کی بچوں کی قسمت کا فیصلہ ہو، تو پھر سیاست سے بھی محبت اسی طرح کرنی پڑے گی۔ اپنے سیاسی رہنماؤں کو بھی وہی اپنے دل کے اندر جگہ اور عزت دینی پڑے گی۔ یہ خاضری والی تصویر والی دنیا سے نکلیں گے تو ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں۔ میں بھی دنیا چھوڑوں گا، قبرستان چلا جاؤں گا، کبھی مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ نے ایمانداری سے بتائیں، کبھی آپ اپنے علاقے کے ایم پی، ایم این اے، ایم ایل اے، کوئی جو منسٹر دنیا سے چلے گئے، کبھی کوئی سیاسی کارکن کو ان کی قبر پہ فاتحہ جا کے پڑھتے دیکھا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کبھی نوابزادہ نصر اللہ کی قبر پہ کوئی سیاسی کارکن گیا گھر سے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، اس نظام کے لیے جدوجہد کی، کہ ہم وہاں پہ جائیں تعزیت کے لیے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ آنے جانے والا معاملہ ختم کریں۔ اگر آگے ہیں عقیدت کی نظر سے آئیں اور پھر عقیدت کی وجہ سے ہی واپس جائیں۔ جب تک آپ کو کوئی چیز مل نہ جائے، آپ کو کوئی گر مل نہ جائے، آپ کو یہ نظام بدلنے کا سلیقہ نہ مل جائے۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا، شیخ مجیب الرحمان کی تقریر سنیں۔ 300 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش عوامی و مسلم لیگ تھی اس کا صدر تھا، اس کو کتنی سیٹیں لوگوں نے دی؟ 160۔ جب اس کی توہین ہوئی، اسے حکومت نہ بنانے دی گئی، تو کیا ہوا کہ بنگلہ دیش لگ ریاست بن گیا، بنگلہ دیش ٹوٹ گیا۔ لیکن کوئی حکمران آج تک یہ جرت نہیں کر سکا کہ اس پہ کمیشن بنائے کہ بنگلہ دیش کیوں ٹوٹا، اس کے ذمہ دار کون تھے؟ وہ 90,000 جو ہماری سپاہ گرفتار ہوئی، جو ہمارے لوگ وہاں شہید ہوئے، ان کا کون ذمہ دار تھا؟ اس وقت ملک میں کون سا نظام تھا؟ وہ جو معاشرہ تھا
جس نے آئین توڑ کے حکومت بنائی تھی، پھر اس کے متعلق کوئی سزا جزا کا فیصلہ کوئی کیا جاتا؟ عوام سڑکوں میں نکلتی کہ بھائی آپ نے ہمارے آدھے حصے کو کیوں تقسیم کیا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں، آج بھی اس بچے ہوئے پاکستان میں غرداری کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ یہ غرداری کے پرچے آج نواز شریف یا اس کی پارٹی پر نہیں درج ہوئے، تاریخ اٹھائیں۔ حسین سہروردی شہید، مادر ملت فاطمہ جناح، لیاقت علی خان کو گولی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی، بے نظیر کو بم بلاسٹ، نواز شریف کو جلا وطنی، یہ بار بار سزائیں سیاست دانوں کو ہوئی جنہوں نے آئین توڑا، اس ملک کے بچوں کو، لاکھوں بچوں کو افغان جہاد میں قربان کرا دیا۔ کسی عامر ڈکٹیٹر کو کوئی سزا جزا نہیں ہوئی، مقدمہ نہیں چلا۔ مشرف نے مسلمانوں کو خون میں نہلا دیا، اسلام آباد کے اندر لال مسجد کی بچیوں کو خون میں نہلا دیا۔ اسے کے خلاف صرف آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ چلا، عدالت نے سزا دی۔ پھر پتا چلا، ٹی وی دیکھتے ہیں نا، شعور ہے نا، وہ عدالت ہوا میں اڑا دی گئی، وہ مفروری کے عالم میں ہی سزا ہوئی، مفروری کے عالم میں ہی سزا ختم کر دی گئی۔ کوئی طاقت ہے نا، کوئی طاقت ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے، کوئی طاقت ہے جو اس نشئی کو آپ کا وزیر اعظم بناتی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ یہ الیکشن عمران خان عوام کے ووٹوں سے جیت کر کے آیا یا اسے کوئی لے کر آیا؟ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کا الیکشن چرایا گیا؟ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے ووٹ چرائے گئے؟ یہ چوری کا کھیل کب تک چلے گا؟ کب تک اس کو برداشت کریں گے؟ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ 1857 کی تحریک آزادی کے بعد وہ ختم ہوئی، انگریز قابض ہو گیا، ہمارے ہی بزرگ، ہمارے ہی مسلمان اس کی سیاست کے حصے دار بنے، افواج میں اس کے حصے دار بنے، قابض تھا انگریز۔ آج بھی آزادی کا نام ہے، کیونکہ میری تعلیم، میرا شعور یہ کہتا ہے کہ میں آزاد نہیں، غلام ریاست میں زندگی گزار رہا ہوں، میں غلام ریاست میں جدوجہد کر رہا ہوں آزادی کے لیے۔ جس دن میں یہ سمجھوں گا کہ ووٹ کو عزت مل گئی ہے، آپ کی پرچی آزاد ہو گئی ہے، آپ کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، جس دن میں یقین کروں گا کہ اس کے اندر سول حکمرانی قائم ہو گئی، تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں پابند ہو گئے، وہ ادارے اپنا اپنا کام کرنے لگ پڑے، عدلیہ آزاد، نیب آزاد، ایف آئی اے آزاد، پولیس آزاد، افواج اپنا کام کرے گی، باقی ادارے اپنا کام کریں گے۔ اس دن میں سمجھوں گا کہ اب میں لوگوں کی محبت کا حقدار ہو گیا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، سیاست سے مذہب والی محبت نہیں دل میں پیدا کرو گے تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کا خواب دکھایا گیا، کیا کہا گیا؟ ہم نیا پاکستان بنانے آ رہے ہیں۔ عمران خان کو جلد سے احتجاج، ساری چیزوں کی اجازت، میڈیا کوریج، کہہ رہا ہے نوجوانوں 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر۔ آپ مجھے ہاتھ رکھ کے کہیں، آج کا مزدور، آج کا ریڑھی والا، آج کا کسان، آج کا تاجر، آج کا فیکٹری والا، کوئی آدمی اس وقت خوشحال زندگی گزار رہا ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیں، کوئی خوشحال زندگی گزار رہا ہے؟ کوئی اسکولوں کی فیسیں دے پا رہا ہے؟ بجلی کے بل ادا کر پا رہا ہے؟ زندگی تنگ ہو گئی، ڈالر 170 روپے پہ چلا گیا، آٹا چینی کے ریٹ ڈبل ہو گئے، چوری ہو گئی آٹا اور چینی، دوائیں چوری ہو گئی، 300 گنا دوائیوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ کوئی احتساب کرنے والا ہے؟
مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں گروتھ ریٹ 5.8 پر تھی، تو ایک ٹویٹ آیا، ایک سرکاری ٹویٹ آیا کہ حکومت اپنی معیشت پر توجہ دے۔ آج پلس مائنس ہو گئی، گروتھ ریٹ مائنس ہو گئی، اور آج کیا ٹویٹ آ رہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر بھائی آپ متنازع بنائیں گے اپنے آپ کو، شیخ رشید جیسے ترجمان اگر آپ کی بدنامی کا باعث بنیں گے، تو پھر ساری توقعات ہم سے ہی رکھتے ہیں، یہ عزت ہم نے ہی کرنی ہے۔ آپ جو چاہیں کریں، نہیں بس کر دیں۔ خدا را میں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے، میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے یہ تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں، بس کر لیں، اب بس ہو کر لیں۔ 73 سال آپ نے اپنے انام کو پروان چڑھایا، آپ نے ہر طرح کے اس سیاست کے ساتھ کھیل کھیلے، اب بس کر دیں۔ اب لوگوں کو اپنی آزادی سے جینے کا حق دے دیں، لوگوں کو ووٹ کی، لوگوں کی عزت دلا دیں، لوگوں کو وہی ووٹ ڈالے صندوق میں جو رزلٹ نکلے۔ یہ RTS بند نہ ہو، پولنگ ایجنٹوں کو باہر نہ نکال دیا جائے، یہ ووٹ چوری کرنے والا کام بند کر دیں۔ خدا را آپ نے پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چھینا، بھائی چھینا یا نہیں چھینا؟ ہم جیتے تھے نا پنجاب میں، ہماری حکومت چھین کے کسی اور کو دے دی گئی۔ نواز شریف نے پھر بھی برداشت کیا، سیاستدانوں نے پھر بھی برداشت کیا۔ آپ کا نالائق پھر ناکام ہو گیا۔ اب 2.5 سال میں ناکامی انتہا کو پہنچ گئی، ناکامی انتہا کو پہنچ گئی، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا۔ اب بھی نواز شریف نہ بولے تو کیا آپ کی غلامی میں سر جھکا دے؟ اب نواز شریف کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ وہ وزیر اعظم جو اس ملک کو ایٹمی قوت بناتا ہے، اس کا دفاع کو ناقابل تحقیر بناتا ہے، جو آپ کی ایئر فورس کو طاقتور کرتا ہے، وہ نواز شریف جو موٹر ویو کے جال بچھاتا ہے، دیہاتوں تک کارپیٹ روڈیں، یونیورسٹی، جو کچھ کیا یہاں پر، کیا یہ میری کارکردگی تھی یا حکومت کی تھی؟ یہ جتنی کارپیٹ روڈیں بنی، کالج بنے، گراؤنڈ بنے، یہ سب کچھ میری نہیں، میری حکومت کی کارکردگی تھی۔ میں نے مسائل لے کر گیا، اس مسائل کے لیے فنڈ حکومت نے دیے، وہ حکومت اچھی چل رہی تھی تو یہ کام ہو رہے تھے۔ میرے بزرگوں، سیاست سے مذہب کی طرح محبت کرو۔ اگر نہیں کرو گے، پنجاب کے رہنے والوں، میں وفاق کا حامی ہوں، پنجاب کا نہیں، لیکن پنجابیوں، اگر تم نہ اب بھی اٹھے، اگر اب بھی تم میں سیاسی شعور بیداری نہ آئی، خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو اس سے بھی بدتر پاکستان دے کر جائیں گے، اس سے بدتر پاکستان دے کر جائیں گے۔ اگر آپ پاکستان کو تعمیر و ترقی کا محور بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس لیڈر کی عزت کرو جو سی پیک لے کر آیا، اکانومی کو بہتر کیا، اس ملک کی خدمت کی۔ آخر پہ کیا ہو گیا کہ اس کی تقریر ٹی وی نہیں دکھا سکتا، وہ اس کے خلاف غداری کے مقدمے، کیونکہ اس نے صرف یہ بتایا کہ الیکشن کیسے چوری ہوا۔ یہی جرم ہے نواز شریف کا یا کوئی اور ہے؟ آج آپ کو اس لیے بلایا، ڈیموکریٹ لائنس بنا تمام سیاسی جماعتوں کا، کہ ہم سب نے مل کے اس نظام کے لیے اپنی پرامن جد و جہد کرنی ہے۔ ہم سیاسی کارکن ہیں، ہماری زبان بندی بند ہو سکتی ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جلسے کریں، اپنا موقف بیان کریں، حکومت پہ، نالائقوں پہ، ناہلوں پہ تنقید کریں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر اس پہ بھی زبان بندی ہو جائے تو اپنا رونا کہاں جا کے رو گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کس کا دروازہ کھٹکائیں گے ہم؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، آج جس طرح یہاں پر آئے ہو، مجھ سے وعدہ کرو کہ 16 کو اسی طرح گجرانوالہ چلو گے؟ چلو گے؟ دل سے وعدہ کرو، دل سے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، وعدہ کرو کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہو گے، فوج کے ساتھ کھڑے رہو گے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہو گے،
اس ملک کے اندر سول سپریمیسی کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ گجرانوالہ چلو گے؟ وعدہ کرو، کھڑے ہو کر وعدہ کرو مجھ سے کہ لبیک کہو گے، کھڑے رہو گے میرے ساتھ؟ اگر ہم نکلے تو آپ میرے ساتھ نکلو گے میرے ساتھ؟ چلو گے گجرانوالہ؟ اس وقت تک چلو گے جب تک اسلام آباد سے یہ نلائق اور ناہل ٹولہ ہم اقتدار کے بانوں سے باہر نہیں پھینک دیتے، جب تک اس نلائق، اس نشئی کو، اس بد کردار کو ہم ایوان سے باہر نہیں پھینک دیتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اب کمپرومائز نہیں کرنا، اب سمجھوتا نہیں کرنا۔ ہم نے 16 کو آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے، 12 بجے زیادہ فون کروانے کی اب سب آ چکے، سب کو پیغام مل گیا کہ آپ نے قافلوں کی شکل میں یہاں پر آنا ہے، یہاں قافلوں کی شکل میں سے ہم نے گجرانوالہ جانا ہے، اور یہ بتانا ہے نلائق اور ناہل حکمرانوں کو کہ انشاءاللہ اب یہ اللہ کی مخلوق، یہ عام مزدور، یہ ریڑی والا، یہ کسان، یہ تاجر سب اٹھ کھڑے ہوئے تمہارے خلاف، یہ وکلا، یہ تمام سرکاری ملازمین اب اٹھ کھڑے ہو، تمہاری گنجائش نہیں، اب ہم تمہیں مزید ایوان میں نہیں رہنے دیں گے۔ انشاءاللہ اس کو نکالو گے اسے؟ جزاک اللہ خیر۔